میرا نام عائشہ نیئر ہے. 42nd کامن سے میرا تعلق ہے. 2013 کے اندر میں نے جو ہے اپنا CSS کیا تھا. اپنے بارے میں اگر تھوڑا سا بتاؤں، شروعات کروں تو میری پیدائش اسلام آباد کی ہے. میرے والدین کا تعلق بیسیکلی سیالکوٹ سے ہے، لیکن میں، میرے بہن بھائی، ہم سارے لوگ اسلام آباد کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں، رہے ہیں، پلے بڑے ہیں، یہیں پہ رہے ہیں. ایجوکیشن شروع سے ہی اسلام آباد سے ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے ڈھاکہ بنگلہ دیش سے بھی کچھ عرصہ پڑھا ہے. A لیولز وہیں سے کیا ہے، اور اس کے بعد واپس آ کے یہاں پہ FSC کے ایگزامز دوبارہ سے دیے تاکہ اپنی ایک کریئر پروگریشن ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو جو وہ ڈھالا جا سکے. اس کے بعد گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے. پھر اس کے بعد ماسٹرز کے لیے پنجاب یونیورسٹی گئی ہوں اور 2 سال وہیں سے ماسٹرز کیا ہے ماس کمیونیکیشن میں، اور وہاں سے واپس آ کے اسلام آباد تو MPhil میں داخلہ لیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ وقت اور سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہا. پھر PhD میں ایڈمیشن لے لیا EC یونیورسٹی سے، اور پھر PhD بھی یہیں سے کر لیا. دین مین وائل جب MPhil کر رہی تھی، بلکہ انفیکٹ MPhil کرنے سے پہلے جب ماسٹرز کر لیا، MSc کر لیا، تو MSc کے بعد سوچا کہ اب جو ہے چونکہ عمر اس وقت جو تھی وہ پوری 21 سال ہوئی تھی، تو سوچا کہ اب اس کے لیے CSS کا رائٹ ٹائم ہے کہ جی CSS دے دیا جائے. تو 2010 میں سب سے پہلی میں نے اٹیمپٹ دی، اور 2010 کے اندر ہی جو ہے وہ میں نے اس کو پاس کیا. لیکن انفارچونیٹلی انٹرویو کے اندر اتنا زیادہ اچھا ایکسیل نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے میری جو ایلوکیشن ہے وہ نہیں ہو سکی 2010 میں. بٹ دین آئی ٹوک اے بریک کہ CSS اتنی امیجیٹلی جو ہے وہ اب دوبارہ نہیں دینا. اینڈ آئی گاٹ مائی سیلف انرولڈ ان MPhil نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے. اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد جو وہ سوچا کہ اب جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ ایڈوانس لیول پہ جا رہی ہیں، تو میرے خیال سے اب دوبارہ سے اٹیمپٹ دی جائے. تو 2013 میں دوبارہ سے اٹیمپٹ دی. لیکن مین وائل آئی ڈڈ ناٹ اسٹاپ ایٹ جسٹ ایجوکیشن، آئی ڈڈ ناٹ اسٹاپ ایٹ جسٹ CSS. ان فیکٹ آئی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس سائملٹینیسلی. 2008 سے میں نے صحافت جوائن کی، ریڈیو پاکستان میں کام کیا، جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کیا، ARY کے ساتھ کام کیا. پھر اخباروں میں بہت سارے اخبار نویسی کے ساتھ میرا کافی زیادہ بہت عرصے تک تعلق رہا، اور آرٹیکل شپ اینڈ دین انٹرنشپ، اور پھر ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ میں نے تقریباً کچھ 6-7 ماہ کام کیا. جب یہ کر رہی تھی سارا کچھ تو MSc بھی اسی دوران میں چل رہا تھا، اور MSc کر کے تو ہے وہ میں نے جوائن کر لیا یونائٹڈ نیشنز کو. UNDP کے ساتھ آئی اسٹارٹڈ آف ود دا پروجیکٹ ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ، اور وہ جو پروجیکٹ تھا وہ مینلی جنڈر بیس وائلنس کے اوپر تھا. وہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ CSS دینا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ CSS میں نے 2010 میں سب سے پہلے اٹیمپٹ دی، لیکن وہ میرے خیال سے ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ تھی، بیکاز 2010 کے جنوری میں میرا رزلٹ آتا ہے MSc کا، اور 2010 کے مارچ کے اندر CSS کے ایگزامس تھے. سو آئی ہیڈ میئرلی 2 months کا مارجن کہ 2 مہینے کے اندر میں اپنی تیاری کرتی، اور 2 مہینے کے اندر ہی میں اس کو جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کرتی. اینڈ الحمد للہ آئی پاس ان میئرلی ود 2 months آف پریپریشن اینڈ ایزڈ اٹ. بٹ انفارچونیٹلی وہی والی بات کہ میرا سلیکشن نہیں ہو سکی، ایلوکیشن نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد UNDP کے ساتھ کام چل رہا تھا. مین وائل 2013 میں دوسری اٹیمپٹ دی. دوسری اٹیمپٹ دینے کے ساتھ ہی اگین آئی پاسڈ. اینڈ اس وقت سب سے برا ہم لوگ سنتے ہوتے تھے کہ اتنا برا رزلٹ آیا تھا، اٹ واز میئرلی 2.3%، اور 200 کچھ لوگ پاس ہوئے، اور ان میں میرا ایک نام تھا. اور پھر اس کے بعد جب پاس کیا تو اس کے بعد انٹرویو ہوا، اس کے بعد آئی گاٹ ایلوکیٹڈ ان پوسٹل گروپ. تو پوسٹل گروپ جو تھا وہ آبویسلی رینکنگ میں سب سے مطلب آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ سے تھرڈ لاسٹ نمبر کے اوپر ہی آتا ہے، لیکن اسٹل اٹ واز اے بیٹر آپشن فار می، بیکاز جو ہے آپ کے لیے گروپ میٹر نہیں کرتا، آپ کے لیے سروس میٹر کرتی ہے، اور سروس ملک کے لیے خدمت کرنا از ویری امپورٹنٹ. تو آئی جوائنڈ پوسٹل گروپ. اس کے بعد سے اب تک 2023 ہو گیا، اینڈ سروس جو ہے وہ چل رہی ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ چل رہی ہے. میں نے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ مری کوہوٹا ڈویژن کے طور پہ کام کیا ہے، پرائم منسٹرز آفس میں کام کیا ہے اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر، اور بڑا ہی کوئی کی پروجیکٹ تھا CPEC کے لیے، اور اس کے اندر بہت سارے پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی اسپیشل اکنامک زونز بنائے گئے ہیں وہ الحمدللہ بہت ساری کوششوں کے بعد جو ہے وہ ان کو بنوایا گیا. اینڈ آئی ٹیک دا کریڈٹ ان میکنگ آل دوز تھنگس. اس کے بعد آئی جوائن بیک دا ڈپارٹمنٹ.
اور ڈپارٹمنٹ میں ابھی پچھلے 3 سالوں سے میں یہاں پہ پوسٹل اسٹاف کالج میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. دیکھیں جی, ایک جو را اسٹوڈنٹ آتا ہے, یا را میں اس لیے کہوں گی بیکاز ہمارے ملک میں بہت سارا جو فوکس ہے والدین کا وہ ان باتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یا تو ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے, یا پھر وہ ایسی کسی فیلڈ کے اندر جائے جہاں پہ اس کا کریئر جو ہے وہ آلریڈی سیٹ ہو, یعنی کہ وہ پہلے دن ہی یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اس کے پاس ایک نوکری ہو. سی ایس ایس اس طرح سے نہیں ہے. سی ایس ایس پہلے دن ہی یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد آپ کے پاس سول سروسز کی کوئی ڈگری تو ہے نہیں, آپ یا تو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, اسی لیے را اسٹوڈنٹ کہلاتے ہیں. بیکاز سی ایس ایس کے لیے جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے یا اس کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ طریقے کی ہوتی ہے. اب ایک ڈاکٹر جو تیاری کر رہا ہے, ڈاکٹری کرنے کے بعد اس نے تیاری کی ہے, اور وہ تیاری کے لیے جو سبجیکٹس اس وقت رکھے گا وہ انٹرنیشنل ریلیشنز رکھے گا, وہ پبلک ایڈمنسٹریشن رکھ لے گا, یا وہ کوئی اس ٹائپ کے سبجیکٹس لے گا جن کا ٹرینڈ چل رہا ہوگا. سو اس وقت اس کو تھوڑی سی مشکل اس لیے بھی پیش آتی ہے کیونکہ سارے سبجیکٹس اس کے لیے نئے ہوتے ہیں. تو لیٹس سے کہ ہر بچہ یا ہر اسٹوڈنٹ جو کہ گریجویٹ ہے اور اس نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دینی ہے, تو اس کے لیے سارے سبجیکٹس ایک تو نئے ہیں. ان نئے سبجیکٹس کے لیے اس کو اسکریچ سے پڑھنا پڑتا ہے, لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے, اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ڈرامے کون سے چل رہے ہیں, فلمیں کون سی چل رہی ہیں. انفیکٹ بس دا اسٹوڈنٹ نیڈس ٹو نو کہ اس کے ارد گرد پالیٹکس میں کیا چل رہا ہے, اس کے ملک میں کیا چل رہا ہے, کون سے ایسے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کا ملک جو ہے وہ پستی کی طرف ہے یا اس کا ملک ترقی کر رہا ہے, یا کون سی ایسی انوویشنز ہیں جو دنیا کے اندر جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, کون سی ایسی باتیں ہیں جو دنیا میں چل رہی ہیں. مطلب ان ساری باتوں کو جب اس نے ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا, آبزرویشن سکلز اپنے ڈیولپ کرنا شروع کیے, دین یو کین سے کہ ہی اور شی کین آلویز فائنڈ اے وے کہ وہ سبجیکٹ سلیکٹ کر سکے اور سبجیکٹس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکے. اور اس بات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کا ایک جو آبزرویشن سکلز ہیں وہ پالش ہوں ود دا پیسج آف ٹائم, جس کے لیے ہماری بہت ساری ارد گرد جو اکیڈمیز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو. ہمارے بہت سارے جو سینئرز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم انڈیویجولی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں, ان لوگوں کو پرسنلی کاؤنسل کرتے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ اسٹڈی کو لے کے چلنا ہے. اب وہ اسٹڈی کو لے کے جس طرح سے چلنا ہے وہ تو ہم ان کو بتا دیں گے, لیکن پڑھنا, اس کے بارے میں سوچنا, اس کے بارے میں اس کے اوپر توجہ دینا, ہارڈ ورک از جسٹ ڈپینڈنٹ اپون دا اسٹوڈنٹس کہ وہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. سو میرا ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے کریئر کو اس طرح سے پلان نہیں کر رہا ہوتا جس طرح سے کچھ نہیں ملا تو چلے ایک سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دے دیتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا اونلی فائنل تھنگ دیٹ دے تھنک اباؤٹ. کیونکہ پاکستان میں ویسی نوکریوں کا جو ہے وہ ایک طرح سے دیر از اے ڈکریزنگ ٹرینڈ ان پاکستان. سو جب ایک دفعہ آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے سی ایس ایس دینا ہے تو پھر آپ نے اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ اسکلس کو پالش کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے پریلیمنری بیسس کے اوپر, یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم این انجینئر اور اے بزنس مین اور سمبڈی ایلس, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن کے فوراً بعد اپنے جو طریقہ ہے اور اپنا جو اسٹڈی ماڈیولس ہیں ان کو سیٹ کریں. مے بی یو کین انرول یور سیلف ان بیچلرز, اور بیچلرز آپ ان سبجیکٹس کے ساتھ کریں جو کہ سی ایس ایس کے اندر آپ کو فائدہ دیں, یا یو کین انرول یور سیلف ان سچ اے ماسٹرز ڈگری پروگرام جس کے اندر آپ جو ہیں وہ ان سبجیکٹس کو لے کے چلیں جن سبجیکٹس کے اندر آپ سی ایس ایس کے اندر زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. سو میرے خیال سے ینگ جنریشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ انہوں نے اپنے کریئر کو کس اینگل پہ لے کے چلنا ہے, اس کے مطابق وہ اپنی تیاری